اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یکاس بهم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین و سامعین، دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی مومنین و مومنات مرحوم ہو چکے ہیں الہی انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ مولا کائنات کی شہادت کے عنوان سے آج کی یہ مجلس ہمارے محترم بھائی حاجی ذوالفقار صاحب کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ ان کے بیٹے جو ہیں وہ سجاد احمد، افتخار احمد، نوید احمد اور حاجی ذوالفقار، ان سب کی طرف سے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت حاجی صاحب کی والدہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب کے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ خاص طور پہ ولی محمد، عائشہ بی بی، لال دین، برکت بی بی، رحمت علی اور رشیدہ بی بی، الہی ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ حاجی صاحب ہمارے دوست، ہمارے بھائی، بہت اچھے انسان، بہت زیادہ خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں مذہبی طور پہ۔ اپنے ذاتی مال سے ایک ادارہ وزیر آباد میں انہوں نے بنایا ہے جس میں عشرہ محرم الحرام بھی ہوتا ہے، باقی بھی پروگرام ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب کی ایک اچھی سوچ کی یہ دلیل ہے کہ اس وقت کرونا کے مخصوص حالات میں، مخصوص اس وقت انہوں نے منتخب کیا، نہ صرف یہ کہ اس سال بلکہ عموماً ہر سال وہ یہ مولا کائنات کی شہادت جو ہے اس کے عنوان سے ٹی وی پہ، اور خاص طور پہ اہل بیت ٹی وی پہ وہ مجلس عزا جو ہے اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مجالس اپنے علاقوں میں بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی سننے والے ہوتے ہیں، لیکن ٹی وی پہ جو اہل بیت ٹی وی پہ مجلس ہوتی ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سننے والے ہزاروں افراد ہوتے ہیں، اور پھر آخر پہ جب وہ دعا ہوتی ہے اور وہ آمین کہتے ہیں تو یقیناً اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس سے ایک جو ہے وہ اچھی روایت ہے کہ ٹی وی پہ مجلس ہونے سے ٹی وی کی بھی مدد ہو جاتی ہے، اور اس انداز سے یہ ایک قومی خدمت بھی ہو جاتی ہے
کہ اگر آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجالس جو ہیں ان کو اہل بیت ٹی وی پہ منعقد کریں تو ٹی وی کی جہاں مدد ہوتی ہے وہاں ساتھ ساتھ مرحومین کی دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حاجی صاحب حاجی ذوالفقار صاحب کی اللہ رب العزت توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ بڑی معروف آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ ظاہر ہے اس مبارک مہینے میں اور پھر نزول قرآن کے مہینے میں اور اس مہینے میں کہ جس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کی ہوئی دعائیں ان کے اثرات جو ہیں وہ اور زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ یہ وہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں سانس لینا اللہ کی تسبیح قرار پاتا ہے اور جس میں سو جانا اللہ کی عبادت قرار پاتا ہے۔ ظاہر ہے اس مبارک مہینے میں چونکہ یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے مولا کائنات کے عنوان سے، یہ مجلس آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کی جا رہی ہے، لہذا مناسب یہی خیال کیا گیا کہ آیت قرآن بھی وہی منتخب کی گئی کہ جس کا تعلق بھی اسی ماہ مبارک سے ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی یہ روزے فرض کیے جاتے رہے۔ انہی قرآن حکیم کی اس آیت کے بعد والی آیات میں اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی مشیت کو بیان کرتا ہے اور اپنے طور طریقے کو بیان کرتا ہے کہ میں ایسا خالق ہوں تمہارا، ایسا مالک ہوں تمہارا کہ یرید بکم الیسر، جو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو، اللہ کی پسندیدہ ترین مخلوق ہے انسان، اعلیٰ و ارفع مخلوق ہے انسان، اور انسان کو پیدا کر کے کہا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ میں نے تمہارے لیے ہی خلق کیا ہے، یعنی انسان کے لیے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، ہوا، فضا، پرند چرند، یہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے اس کے خلق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانیت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ انسان کے ساتھ اللہ سختی نہیں چاہتا، اللہ رب العزت انسانوں کے ساتھ سہولت چاہتا ہے۔ مشیت الہی یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ نرمی کی جائے، سختی نہ کی جائے۔ اللہ اس انسان کو پیدا کر کے سختیوں میں نہیں رکھنا چاہتا بلکہ وہ نرمی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مشیت الہی یہ تھی کہ انسان جو ہے اس کو آسانیاں پیدا کی جائیں، اس کے لیے اس کو سہولت میں رکھا جائے، لہٰذا یہ عبادت جو روزے والی عبادت ہے، اس عبادت میں چونکہ تھوڑی سی سختی تھی، تھوڑی سی اس میں زحمت تھی کہ وہ چیزیں کہ جو عام حالات میں بندے کے لیے حلال تھیں ان کو ایک مخصوص وقت سے لے کے مخصوص وقت تک بندے کو منع کر دیا گیا کہ تم ان کو استعمال نہ کرو۔ روزہ در حقیقت ہے بھی یہ کہ حکم خدا بندی سے ایک مخصوص وقت میں حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لینے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے، جن چیزوں کے بارے میں خالق حقیقی نے ارشاد فرمایا۔ کیونکہ روزے میں تھوڑی سی سختی تھی، بھوک کو برداشت کرنا تھا، پیاس کو برداشت کرنا تھا،
ادھر سے مشیت الہی یہ تھی کہ وہ اپنے بندوں پہ نرمی کرنا چاہتا ہے، آسانیاں کرنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو پہ سختی نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ اس عبادت الہی میں کسی حد تک جو ہے وہ سختی موجود تھی، لہذا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ نے خطاب کیا اور خطاب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو صاحبان ایمان ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس خطاب میں ایسے الفاظ کو استعمال کیا، ایسے پیار سے اپنے بندوں کو خطاب کیا کہ جس کی وجہ سے روزے کی سختی کو ختم کر دیا۔ یعنی یہی کہ اللہ اللہ ہو کے اپنے بندے کو اس پیارے انداز میں جب خطاب کرتا ہے تو وہ روزے، جس طرح ایک مالک اپنے نوکر کے ساتھ جب پیار کرتا ہے اور پیار سے کوئی بات کہتا ہے اور بڑے شفقت سے کوئی بات کہتا ہے تو اس نوکر کا جی چاہتا ہے کہ چاہے وہ کام کتنا سخت کیوں نہ ہو میں کر گزروں، اس لیے کہ میرا آقا مجھ پہ راضی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ایسے ہی اپنے بندوں کے ساتھ معصوم ارشاد فرماتے ہیں پیارا لہجہ اختیار کر کے ان کو، ان کی اس سختی کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے میرے صاحبان ایمان بندو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ صرف تم پہ ہی فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اسی طرح فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں احادیث کو اور جب ہم دیکھتے ہیں دوسرے ماخذ کو تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگوں کے روزے تو اور بھی زیادہ سخت ہوا کرتے تھے، وہ ایک ہی وقت جو ہے وہ افطار کرتے تھے اور اس کے بعد پھر ان کا روزہ جو ہے وہ ہو جاتا تھا۔ بعض اور چیزیں بھی جو ہے وہ ان کے لیے پورا جو ہے وہ روزوں کے ایام میں حرام ہوا کرتی تھی، جبکہ پیغمبر گرامی کی امت کو اور زیادہ سہولت دی کہ ایک مخصوص وقت انہیں دے دیا گیا جس وقت میں وہ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں اور اپنی خواہشات کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ روزے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلی امتوں پر بھی، لعلکم تتقون، اور ان کا ہدف اور مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گویا روزے ہم میں تقوی پیدا کرتے ہیں، جب تقوی پیدا کرتے ہیں تو ہم متقی ہو جاتے ہیں، اور جب ہم روزوں کی وجہ سے متقی ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ روزے ماہ مبارک میں بندے کو جب متقی بناتے ہیں تو در حقیقت متقیوں کے امام کا نام جو ہے وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہم اپنی اذان میں اس بات کو بے بانگ دہل کہتے ہیں کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی مومنوں کے امیر ہیں اور متقیوں کے امام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ہمیں در حقیقت علی کی امامت میں داخل کر دیتا ہے، ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا امام جو ہے وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیں۔ گویا ہم میں یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس ذریعے سے ہمیں علی والا بنانا چاہتا ہے، لہذا ہم علی والا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں روزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ کوئی سخت عبادت نہیں ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے ایام معدودات، اے میرے بندو یہ روزے میں نے تم پہ فرض کیے ہیں، لیکن یہ فرض کیے ہوئے روزے کوئی مستقل روزے نہیں ہیں۔ ایام معدودات یہ چند گنے ہوئے دن ہیں، اور ان گنے ہوئے دنوں کی سختی ہے، تم اگر اسے برداشت کر لو تو متقی ہو جاؤ گے۔ اور پھر چونکہ تم میرے ایسی میری مخلوق ہو، ایسے میرے بندے ہو کہ جن کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہٰذا میں تمہیں سختی دینا ہی نہیں چاہتا، تم پہ سختی کرنا ہی نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے آسانیاں پیدا کروں، سہولیات پیدا کروں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ کہتا ہے کہ اگر تم ان کنتم علی سفر
فعدतुम मिन अय्यामिन उखर, अगर तुम मरीज हो या तुम सफर पे हो तो छोड़ दो इन दिनों के रोजे, इन दिनों के बाद में रोजे रख लेना। जब तुम सफर में नहीं होगे उन दिनों में तुम रोजे रख लेना, जब तुम तंदुरुस्त हो जाओगे फिर तुम रोजे रख लेना। यानी मैं तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता, मैं तो तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता हूँ। और इन रोजों का हदफ और मकसद ये है कि हम मुत्तकी बन जाएं, हम तकवा इलाही इख्तियार कर लें। मैं समझता हूँ कि तकवा इलाही जो है वो क्या है, उलमा ने तकवा इलाही के हवाले से बहुत लंबी बहसें फरमाई हैं, बहुत जो है इस पे तफसीलात के साथ तकवा जो है तो उसका माना जो है वो बयान किया गया है और उसकी वजाहत की गई है। बाज़ उलमा फरमाते हैं जाअलुन नफ्स, यानी अपने नफ्स को ऐसी जगह पे करार देना कि जहां जो जो चीज उसके लिए नुकसानदेह है उससे वो बच जाए, तो ऐसा बंदा जो है वो मुत्तकी कहलाता है। यानी वो चीजें कि जो इस्लाम के लिए नुकसानदेह हैं, जो उस बंदे के लिए जो है वो नुकसानदेह हैं, उसकी आखिरत के लिए नुकसानदेह हैं, उसकी जिंदगी के लिए नुकसानदेह हैं, उनसे अपने आप को बचाने वाला जो है वो मुत्तकी करार पाता है। और मुत्तकी जब करार पाता है तो यकीनन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके इमाम करार पाते हैं। कौन से अली? वो अली कि जिनकी सारी जिंदगी आदत के मुताबिक नहीं थी बल्कि हुक्म खुदाबंदी के ऐन मुताबिक। आमतौर पे लोग जो काम करते हैं वो काम अपनी आदत के एतबार से करते रहते हैं। आले मोहम्मद का घराना वो घराना है कि जो घराना आदत के मुताबिक इबादतें नहीं करता, बल्कि वो उनका हर हर कदम, उनका हर हर जिंदगी का सांस, उनका हर हर जिंदगी का पहलू जो है वो इताअत खुदाबंदी में गुजरता है। वो उसकी रजा को देखते हैं, वो उसकी रजा को देखते हैं, वो अपनी मर्जी को मर्जी खुदा के ताबे रखते हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उन्होंने अपनी मर्जी को मर्जी खुदा के ताबे इस तरह रखा कि जब उन्होंने, उनकी हालत ये थी कि मातशाऊना इल्ला अय्यशा अल्लाह, तुम कुछ नहीं चाहते, अल्लाह ने कहा मगर वही चाहते हो जो तुम्हारा अल्लाह चाहता है। यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद मौला एक कायनात और इनका पूरा घराना पैगंबर गिरामी का, उनकी अपनी जाती ख्वाहिशात भी हुक्म खुदाबंदी के ताबे होती थी। उनका चलना, उनका फिरना, उनका उठना, उनका बैठना जो है वो हुक्म खुदाबंदी के ऐन मुताबिक होता, ताबे होता था। तो कुरान के ताबे होता था, मुस्तफ़ा के ताबे होता था, हुक्म खुदाबंदी के ताबे होता था। और इसी को तस्लीम कहते हैं। इस्लाम का माना भी जब किया गया, मौला कायनात ही से जब पूछा गया कि इस्लाम का क्या माना है, तो मौला ने फरमाया अल इस्लाम व तस्लीम, इस्लाम सरे तस्लीम खम का नाम है। यानी इस्लाम ये नहीं है कि बंदा अकड़े, इस्लाम का ये माना नहीं है कि अपनी मर्जियां करे। मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत आलिया में, ये बड़ी अजीब सी सोच है। बंदे मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम पे अमल करने में भी वो कोशिश करते हैं कि अपनी मर्जी के साथ इस्लाम पे अमल जो है वो किया जाए। नहीं, बुनियादी दर हकीकत इस्लाम तस्लीम का नाम है, सरे तस्लीम गम का नाम है। अपनी ख्वाहिशात, अपनी जिदें, अपनी मर्जियां जो हैं उनको मर्जी खुदा के ताबे कर दिया जाए तो बंदा मुस्लिम होता है। बंदा दर हकीकत मुस्लिम होता ही वो है जो इस सही मानों में सरे तस्लीम गम कर ले, दर हकीकत वो मर्जी खुदा के ताबे हो जाए। मैं समझता हूं कि मर्जी खुदा के ताबे बंदा हो जाए तो उसकी अपनी ख्वाहिशात, फिर ख्वाहिशात मशीयत इलाही के ताबे हो जाती हैं। उसकी हर चीज जो है, बंदे बाज़ औक़ात इबादतें भी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, इबादतों में भी अल्लाह की रजा पेश नजर रहनी चाहिए। जैसे उस तरफ से हुक्म हो, नबी का हुक्म हो, आइम्मा का हुक्म हो, अल्लाह की तरफ मशीयत इलाही के मुताबिक हो, उसके मुताबिक अगर चलेंगे तो हकीकी मानों में हम मुसलमान हैं। और अगर हम उसके मुताबिक नहीं चलते तो हम हकीकी मानों में मुसलमान उस दर्जे के नहीं हो सकते। मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत आलिया में, तारीख इस्लाम को अगर देखा जाए तो बड़े बंदे वो हैं कि जिन्होंने अपने आप को
अल्लाह के हुक्म के ताबे किया है, नबी के हुक्म के ताबे किया है, मासूम के हुक्म के ताबे किया है। जो अल्लाह रसूल और मासूम के हुक्म के खिलाफ जुर्रत करता है वो बंदा दर हकीकत में मुसलमान नहीं है। हकीकत में मुसलमान वही है कि जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, रसूल के हुक्म के मुताबिक, मासूमीन के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, जो बिल्कुल ताबे हो जाए हुक्म खुदा, हुक्म रसूल और हुक्म मासूमीन के। ऐसे ही बंदे को दर हकीकत जो है वो हकीकी मानों में मुसलमान कहा जाता है। और बड़ा बंदा ऐसे नहीं बनता, सलमान जैसा बंदा सलमान नहीं बनता जब तक वो अली के हुक्म के पूरी तरह से ताबेदार ना हो जाए। आप हालात को देखिए, वाकयात को देखिए, बादस नबी कैसी कैसी मुश्किलात आई हैं, कैसी कैसी परेशानियां जो है वो आई हैं खानदान तहारत पे। लेकिन कहीं भी आप सलमान को नहीं देखेंगे, अबू जर को नहीं देखेंगे, मिकदाद को नहीं देखेंगे, अम्मार इब्ने यासिर को नहीं देखेंगे कि वो मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम के हुक्म से सरे मुंह भी इनहिराफ करें। मैं समझता हूँ हुक्म नहीं, बल्कि वो तो ऐसे थे कि जो हजरत अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम के चेहरा अक़दस की जियारत करके उनके चश्मो आबरू के इशारों के मुंतजिर होते थे कि अली चाहते क्या हैं। अगर अली चाहते हैं कि खामोशी इख्तियार की जाए तो वो खामोश रहा करते थे, और अगर अली चाहते हैं कि इजहार किया जाए तो वो इजहार किया करते थे। इसका मतलब ये है कि हकीकी मानों में जो अजमत के मालिक हैं, जो नबी के साथी हैं, जो हजरत अली के साथी हैं, वो अपने जज्बात को और अपनी ख्वाहिशात को ख्वाहिशात खुदाबंदी के, मशीयत इलाही के, मासूमीन अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम की रजा के ताबे करें, तब वो बंदे बड़े बनते हैं। एक वाकया अर्ज करके थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा कि वैसे बहुत बड़ी शख्सियत है मालिक औस्तर, मौला कायनात अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम। उनके बारे में कहते हैं अल मालिक व मल मालिक। मालिक, तुम क्या जानो कि मालिक क्या है, तुम्हें क्या पता कि मालिक क्या है। बसा औकात हजरत मालिक उश्तर को देख के सरकार मौला कायनात फरमाया करते थे, मालिक तेरी हैसियत मेरे नजदीक ऐसी है बहादुरी और शुजाअत में जैसे मेरी हैसियत रसूल के पास थी। जैसे रसूल के वक्त में मैं उनके लिए खिदमत सर अंजाम देता था बहादुरी और शुजाअत के एतबार से, ऐसे ही मेरे दौर में तू है, तू मेरे लिए वही हैसियत रखता है। इतनी अजमत है मालिक उश्तर की। लेकिन मालिक उश्तर किसे कहा जाता है, कौन सी शख्सियत है मालिक उश्तर? अपनी मर्जी करने वाला है, अपने जज्बात के साथ काम करने वाला है मालिक उश्तर? नहीं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जंगे सिफीन जो है वो हो रही है। और जंगे सिफीन, मैं कहा करता हूँ, जंगे सिफीन जब हो रही है तो जंगे सिफीन में लंबी हो गई जंग। हर रोज जंग होती थी, फतह के करीब बंदे नहीं पहुंच रहे थे। मैं समझता हूँ कि शायद एक दिन मालिक उश्तर ने अपने खैमे में सोच लिया होगा कि आज मैं इस जंग का इख्तिताम करके ही रहूंगा, आज मैं इसे खत्म ही करके रहूंगा। लिहाजा अगले दिन जब जंग शुरू हुई तो तारीख कहती है कि सारे लोग लड़ रहे थे हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ ही मद्दे मुकाबिल के साथ, और जब लड़ रहे थे तो उनमें मालिक उश्तर का अंदाज जो है वो बड़ा अजीब था। वो बाकी के पे उनकी उसका ख्याल बाकी नहीं थे। वो लड़ते झगड़ते जगह बनाते बनाते दुश्मन अली के खैमे के करीब पहुंच गया, और लम्हों में शायद जब दरवाजे पे पहुंचा अभी चंद लम्हे और मौका मिल जाता तो हो सकता है वो अली के दुश्मन का सर काट के अली की खिदमत में पेश कर देते। जाहिर है कि अगर काट के पेश कर देते तो जंग जो है वो खत्म हो जाती, दुश्मन अली जब खत्म हो जाता तो जंग जो है वो खत्म हो जाती। अभी इसी बहादुरी और शुजाअत के साथ लड़ते लड़ते हजरत मालिक उश्तर जो है वो एक मर्तबा पहुंचे हैं दुश्मन अली के खैमे पे। जब खैमे के दरवाजे पे पहुंचे हैं तो मसलहत मासूम जानते हैं, वजह मासूम जानते हैं, मासूम को पता है कि इस वक्त क्या करना है और क्या हुक्म है। लिहाजा जब वो पहुंचे हैं तो पीछे से अली की आवाज आती है, मालिक वापस पलट आओ। मैं समझता हूँ या अली 2 मिनट दे देते, दुश्मन का सर कलम हो जाता। मालिक जुर्रत करके अगर आगे चला जाता और सर कलम करके मौला की खिदमत में पेश कर देता तो मुमकिन है अली माफ कर देते,
جنگ بھی ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق وہ پیچھے نہ ہٹتے، اگر آگے بڑھ کے سر کاٹ لیتے تو یقینی طور پہ مالک اشتر نہ ہوتے۔ مالک اشتر وہی ہے کہ جو دشمن علی کے خیمے کے دروازے پہ پہنچ جائے اور قتل میں ابھی چند لمحے رہتے ہوں تو علی کہیں کہ ہٹ جاؤ تو ہٹ جائے، وہی بندہ جو ہے وہ مالک اشتر ہو سکتا ہے، جو اپنے آپ کو پوری طرح سے تابع امام کر لے، وہی مالک اشتر جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمیشہ سے یہی رکھی ہے، ہمیشہ سے ان کی سیرت تو ہے ہی یہ کہ وہ اپنے آپ کو حکم خدا بندی کے تابع رکھتے تھے۔ الاسلام و تسلیم، اسلام سر تسلیم خم کا نام ہے، سر تسلیم خم کا نام یعنی جھک جانے کا نام ہے۔ میں عرض کروں، علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کے سامنے جھکنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہیں لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ انہیں جنت مل جائے۔ بعض بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو جنت کی خواہش میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کی عبادت تاجرانہ کرتے ہیں، ان کے دل میں ایک چیز کر کے اس کا منافع لینا ہے، یہ منافع لینے کی غرض سے اللہ کی عبادت کرنے والوں کی ذہنیت تاجرانہ ہے۔ اور مولا ارشاد فرماتے ہیں وہ بندے کہ جو اللہ کی عبادت اس کے عذاب سے ڈر کے اور جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں وہ غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں۔ غلام عام طور پہ ڈر کے کسی کی جو ہے وہ اطاعت کرتا ہے، وہ کہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں ان کی ذہنیت غلامانہ ہے، اور وہ کہ جو جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں ان کی ذہنیت تاجرانہ ہے۔ آل محمد کا کام یہ نہیں ہے۔ آل محمد نہ جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف میں عبادت کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ خدا بندی میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے اللہ، علی تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہے، بلکہ علی تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ خاندان طہارت نہ جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف میں عبادت کرتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو معرفت توحید پوری طرح سے رکھتے ہیں، یہ اللہ کو اللہ سمجھ کے عبادت کرتے ہیں، نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا خوف ہے، بلکہ جنت کا شوق اور جہنم کا خوف تو ان لوگوں کو ہو جن کے کردار میں کسی قسم کی، یہ تو معصوم ہستیاں ہیں، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم اللہ کی مشیت کے تابع اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ 3 قسم کے عبادت کرنے والے ہیں، ایک جنت کے شوق میں عبادت کرنے والے ہیں، ایک جہنم کے خوف میں عبادت کرنے والے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو اللہ کو اللہ سمجھ کے عبادت کرتے ہیں۔ اب جب عبادت کرنے والے جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نفسوں کی قیمت بھی جدا جدا ہونی چاہیے، اور ان کی پھر عبادتوں کا وزن بھی جدا جدا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے وہ لوگ جو جنت کے حصول کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کہتا ہے کہ تم چونکہ چاہتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنین سے اللہ خرید لیتا ہے ان کی جانوں کو بھی ان کے مالوں کو بھی، اور بدلے میں ان کو جنت دے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن کی بلندی اور پرواز ہی اس حد تک ہے کہ انہیں جنت مل جائے۔ جو جنت کے حصول کے لیے عبادت کرتے ہیں اللہ بدلے میں ان کا مال جان لے کر ان کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی جہنم سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے نفسوں کو جہنم سے بچا لو، یعنی تمہاری وسعت ذہنی اتنی ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ ان کا یہ تھا کہ تمہیں جنت مل جائے، لیکن
جو نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، نہ جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہے، بلکہ اللہ کو اللہ سمجھ کے عبادت کرتا ہے، اس کے نفس کی قیمت جو ہے وہ بھی جنت و جہنم نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور ہونی چاہیے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو جنت و جہنم سے بھی بالا تر ہے؟ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ تھوڑی سی اللہ کی رضا مل جائے تو وہ انسان بہت جو ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رضائے خدا کا حصول جنت و جہنم سے بالا تر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی کے نفس کی قیمت جو ہے وہ لگنے لگی تو اس وقت قرآن حکیم نے سند کے طور پہ جب جان پیش کی ہے مولا کائنات نے اللہ کے حکم کے تحت اور مصطفیٰ کے تحفظ کی خاطر جب جان کو پیش کیا ہے تو ایک مرتبہ قرآن سند بن جاتا ہے، اور قرآن سند کے طور پہ کہتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ بندوں میں کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ جو رضائے خدا کو خرید لیتے ہیں اپنے نفسوں کو بیچ کے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے علماء نے بہت زیادہ جو ہے وہ وضاحتیں کی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ بھیس بدل کے سوتے ہیں، بڑے بڑی تاریخ میں ایسے بندے ہیں کہ جو بھیس بدل کے سوئے۔ علی اگر علی بن کے اس رات سوتے تو اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا مصطفیٰ کی جگہ پہ چادر اوڑھ کے مصطفیٰ بن کے سونے میں خطرہ تھا۔ اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے سو جاتے علی بن کے، لوگوں کو پتا ہوتا کہ علی ہیں، تو ظاہر ہے کہ خطرہ نہیں تھا۔ آج علی بن کے نہیں سونا تھا، بستر نبی پہ اس طرح سے سونا تھا کہ دیکھنے والوں کو یہی شائبہ رہے کہ مصطفیٰ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ تحفظ مصطفیٰ جو ہے وہ ضروری تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علی کے لیے یہ زیادہ خطرہ تھا کہ نبی کی جگہ پہ نبی کی طرح چادر اوڑھ کے علی جو ہیں وہ سو جائیں۔ بھیس بدل کے سوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جتنے بھیس بدل کے سوتے ہیں وہ عام طور پہ اپنی جان کی دفاع کے لیے بھیس بدلتے ہیں، برقع پہن لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں تاکہ اپنی جان کو بچائیں۔ لیکن علی نے بھیس بدلا ہے، اور بھیس مصطفیٰ بدلا ہے صرف اس لیے کہ جان بچانا نہیں چاہتے تھے بلکہ جان جو ہے وہ قربان کرنا چاہتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اتنا بڑا اہم اور اتنا بڑا کام تھا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے عنوان سے، کہ پھر کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کو کہا کہ یا علی میرے بستر پہ سو، مرتبہ کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں علی میری جان بچ جائے گی۔ محدث دہلوی کہتے ہیں کائنات کا سب سے پہلا سجدہ شکر علی نے اس وقت کیا جب اس بات کا پتہ چلا کہ مصطفیٰ بچ جائیں گے اور میں ان کے بستر پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہی جب سنا نا کہ مجھے سونے سے مصطفیٰ کی جان بچ جائے گی تو مولا کائنات نے پہلا سجدہ شکر ادا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جان دینے والے انبیاء کو بھی میں نے دیکھا ہے، تاریخ میں پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے کہ انبیاء بھی اللہ کی راہ پہ اپنی جان جو ہے وہ قربان کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا قرآن میں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو کہا بیٹے میں انی اذبحک کا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ جب کہا نا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو بیٹا دیکھ کے کہتا ہے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو حکم ہوا ہے اس پہ عمل کرو، تم مجھے صابر پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ کہ موت کو قبول کیا ہے حضرت اسماعیل نے، لیکن جملہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ لیکن جب حضرت علی کو پتا چلا کہ میری جان چلی جائے گی، مصطفیٰ بچ جائیں گے، تو سجدہ شکر ادا کیا۔ اور شکر کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی نعمت ملے۔ اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی پریشانی آ رہی ہو، جب کوئی مصیبت آ رہی ہو تو اس کے بدلے میں بندہ صبر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انبیاء نے بھی موت کو قبول کیا ہے لیکن مصیبت سمجھ کے،
اور علی نے موت کو قبول کیا ہے نعمت سمجھ کے۔ یہی وہ بات ہے جو ہم کائنات کو سمجھاتے ہیں کہ مصطفیٰ کا گھرانہ اور مصطفیٰ کا گھر ایسا گھر ہے، مصطفیٰ کی تربیت کا اثر اس طرح سے ہے کہ اس گھر والے جو ہیں وہ ہر کام کو رضائے خدا کے تابع رکھتے ہیں، اور ان کی بلندی اور مرتبہ جو ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ جتنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور پھر مصطفیٰ کے چونکہ جانشین ہیں، اور پھر مصطفیٰ علیہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہوتے ہوئے انہیں وہی درجہ جو ہے وہ ملتا ہے جو عصمت کا درجہ ہے۔ پیغمبر گرامی کے بعد ان کی جگہ پہ آنے کی یہی صلاحیت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک وہ کہ جو عبادت کرتے ہیں جنت کے شوق میں، ایک وہ کہ جو عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف میں۔ جب عبادتیں کرنے والے 3 قسم کے ہیں تو ان کی عبادتوں کا وزن بھی جدا جدا ہونا چاہیے۔ وقت میرے پاس کم رہا، میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، مجھے کسی اور کی عبادت جو ہے وہ تلتے ہوئے نظر نہیں آئی، لیکن جو اللہ کو اللہ سمجھ کے عبادت کرتا تھا اس کی عبادت کو میں نے تلتے ہوئے دیکھا ہے، اور ساری عبادت کو تلتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ 1 منٹ کی عبادت کو دیکھا ہے، اور 1 منٹ کی عبادت بھی پہلے درجے کی نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد 6 درجے کی عبادت ہے۔ اور جب 6 درجے کی عبادت کے تلنے کا وقت آیا تو ترازو پیغمبر گرامی کے ہاتھ میں نظر آیا، اور پیغمبر گرامی دیکھ کے فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی 1 ضرب ثقلین کی عبادتوں سے بہتر ہے، علی کی 1 ضرب ثقلین کی عبادتوں سے بہتر ہے، اور جس کی 1 ضرب ثقلین کی عبادتوں سے بڑھ جائے اور وہ بھی ہو 6 درجے کی عبادت، اس کے پہلے درجے کی عبادت جو ہے وہ کتنی قیمتی ہوگی، اس کی نماز کتنی قیمتی ہوگی۔ اللہ کے حضور حضرت علی دیکھ کے فرمایا کرتے تھے، اللہ علی کو تیری مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ جنت میں بیٹھے، اس لیے کہ جنت میں بیٹھنا بندے کی خواہش ہے اور مسجد میں بیٹھنا تیری خواہش ہے، اور علی تیری خواہش کو اپنی خواہش پہ، بندے کی خواہش پہ ترجیح دیتا ہے۔ عبادت گزار تھے علی، اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علی اسی عبادت کی خاطر جب 19 کی شب کو گئے ہیں مسجد میں، اور ایک مرتبہ مسجد میں عبادت شروع کی ہے، ایک ملعون آگے بڑھا ہے، علی کے سر پہ ضرب لگ رہی ہے۔ جب ضرب لگی ہے نا امیر المومنین کے سر پہ، عاطف غیبی سے آواز آئی، قد قتل امیر المومنین، علی شہید ہو گئے۔ اس آواز کا آنا تھا، صاحب مرقات الایقان کی روایت ہے کہ اس آواز کا آنا تھا، کوفے والے لوگ بھاگ بھاگ کے مسجد کوفہ کی طرف آئے۔ عزادارو، جب بھاگ بھاگ کے کوفہ کی طرف آئے نا، میں نے خود روایت پڑھی ہے، صاحب مرقات کہتا ہے سارا کوفہ بھی آیا، اور خاندان طہارت کے جتنے مرد تھے وہ بھی آئے، اور جتنی مستورات تھیں وہ بھی مسجد کوفہ کی طرف بھاگی۔ اگر کوئی گھر میں رہ گیا تو تنہا زینب۔ عزادارو، جب تنہا مخدومہ گھر میں رہ گئی نا، ایک مرتبہ مسجد میں شور پڑا، جب شور بڑا نا، وہ آواز مخدومہ کے کانوں پہ پہنچی، آواز کا پہنچنا تھا، زینب جیسی بیٹی تھی، علی جیسے بابا تھے، ایک مرتبہ رہ نہ سکی، اندر والے دروازے سے بھاگی، باہر والے دروازے کے قریب آئی، لیکن پتہ نہیں کیا سوچ کے پھر واپس پلٹ گئی۔ پھر جب شور بڑھا نا، پھر باہر والے دروازے کے قریب گئی، پھر واپس پلٹ گئی۔ میں بار بار آپ کو انتظار نہ کراؤں،
صاحب مرکات کہتا ہے 70 مرتبے زینب در بے خانہ اومد و برگشت، 70 مرتبہ میری مخدومہ باہر والے دروازے کے قریب آئی اور پھر واپس پلٹ کے چلی گئی۔ عزادارو سوچو تو صحیح، جو علی جیسے بابا کی شہادت کی خبر سن کے دروازے سے باہر نہیں نکلی، پتہ نہیں کربلا میں مجبوری کیا بن گئی تھی۔ وہی زینب چلی ہے ایک مرتبہ جب بھیا سے سنا ہے نا کہ الدنیا بعد کل افا، بیٹا علی اکبر تیرے چلے جانے کے بعد باپ زندہ نہیں رہ سکتا، یہ جملہ کہنا تھا۔ مخدومہ نے سوچا کوئی ایسا کام کروں کہ میرے بھیا کو علی اکبر بھول جائے، اس لیے کہ میرا بھائی بچ جائے۔ جب مولا حسین کوہنیوں کے بل چل کے علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے ہیں، کیا دیکھا کہ علی اکبر تنہا نہیں بلکہ چادر اوڑے ہوئے مخدومہ زینب علی اکبر کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ عزادارو یہ دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مولا حسین نے مخدومہ زینب کو لیا، واپس پلٹے اور واپس پلٹ رہے تھے کہ علی اکبر دیکھ کے کہتا بابا میری خبر لو، میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ مولا دیکھ کے فرماتے بیٹا علی اکبر تیرا تڑپ تڑپ کے مر جانا تو حسین کو قبول ہے، لیکن زینب کا خیمے سے باہر نکل آنا قبول نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین والسیالب الذین ایمن کلم ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاسلام بحق حسین علیہ السلام، وأولادہ المعصومین، الہی بحق محمد و آل محمد۔ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، رزق حلال و واسع عطا فرما۔ ذوالفقار بھائی کے جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، خاص طور پہ ان کی والدہ کی مغفرت فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ان کے کاروبار رزق میں اضافہ فرما، انہیں ہر قسم کی خوشیاں عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے دور فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ان کو دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد وہ پہلے بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، حاجی ذوالفقار صاحب اور زیادہ توفیق عطا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ملک پاکستان کو شر شیاطین سے محفوظ فرما، پاکستان کے اہل حل و عقد کو بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ فرما، سرکار حجت کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے جان نثاروں میں جگہ عطا فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔